بہرحال میرے لیے یہ قابل یہ توجیہ نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن پرائم منسٹر وہ معاملہ جس سے پاکستان کی سیکورٹی جڑی ہو، پرائم منسٹر اس میں نہ ہو، میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی اگر ایز اے جرنلسٹ پوچھیں تو اس کی میں کہوں کہ قابل قبول نہیں ہے یہ بات۔ جنرل غلام مصطفیٰ، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، جب بیسز دی گئی تھیں امریکہ کو تو اس وقت کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا؟ 3 بیسز دینے کا فیصلہ ہوا تو کوئی طریقہ کار طے کیا گیا ہوگا کہ کور کمانڈرز لیول پہ اپروول ہوئی یا اس وقت کے جو چیف ایگزیکٹو تھے ان سے مہر لگوائی گئی؟ ایک سٹیج پہ تو جنرل مشرف ہی چیف ایگزیکٹو بھی تھے اور پریزیڈنٹ بھی اور آرمی چیف بھی تھے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کس سٹیج پہ یہ اپروول لی گئی تھی۔ اپروول کس سے لینی تھی پہلے یہ دیکھ لیجیے، خود ہی سب کچھ تھے ہر چیز میں۔ تو ایک ڈے لانگ صبح 9 بجے شروع، کافی دیر تک رات تک بحث مباحثت ہوتا رہا، اور وہاں پر سارے فیصلے وہاں پر نہیں ہوئے کور کمانڈرز کانفرنس میں۔ بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے جن کا بہت سارے لوگوں کو بعد میں پتا چلا، کور کمانڈرز کو اور بھی یہ پتہ نہیں تھا ان فیصلوں کا؟ جی کافی سارے فیصلوں کا سب کو پتہ نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کور کمانڈرز کو پتہ نہیں، سب کو پتہ نہیں تھا، کچھ لوگوں کو شاید اس کا علم ہوگا، کم از کم مجھے علم نہیں تھا، میں سوئر کمانڈر 1 کو تھا، مجھے علم نہیں تھا کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ اچھا، بہرحال میں جو آپ کو فیصلے ہوئے، انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں جنرل شاہد عزیز کا انٹرویو کیا تھا، آپ ایک شامل ہیں، وہ دوسرے بڑی اہم شخصیت تھے، تو جنرل شاہد عزیز نے مجھے بتایا کہ انہیں پتہ چلا، شاید انہوں نے جیکب آباد یا شہباز ایئر بیس کا کہا تھا کہ انہیں پتہ چلا کہ امریکنوں کو دے دی گئی ہے، تو وہ اپنے یونٹ کے ساتھ وہاں گئے تو ان کو بیس کے اندر داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا گوادر کے راستے کچھ ہیوی ان کا آرمر وغیرہ وہ لے کر آئے گئے ہیں، تو پھر وہ گوادر گئے تو انہیں وہاں ٹریکس ملے جس میں ٹینکس کے اور یہ اے پی سیز وغیرہ کے نشانات موجود تھے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کور کمانڈرز لیول پہ آئی تھاٹ کہ ڈسکس ہونی چاہیے تھیں، ایٹ جی لیسٹ ہونی ملٹری ٹیک چاہیے اوور تھی، میں بھی۔ اور جس پہ کافی لے دے بھی ہوئی، اور بہرحال وہ تو ایک لے دے اتنا ہوئی اس سا کی جنرل صاحب سے پوچھا گیا اس پہ؟ جی جنرل صاحب سے بات چیت ہوئی، اس صدر سے اور چیف آرمی اسٹاف سے اور سب کی شخص ہو، اسے پوچھنا اتنا آسان تو ہوتا نہیں، لیکن پوچھا، بات چیت اسے ضرور کی گئی، مختلف لوگوں نے یہ بات چیت ضرور کی کہ یہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں، ان بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو شاید ہمارے ملک کو آگے چل کے نقصان پہنچائیں گے۔ بہرحال یہ بھی سامنے آ گیا ہے، یہ غلط جو فیصلوں کا غلط نتیجہ تو نکلنا تھا، ہوا اس چیز کا۔ اب بعد میں جنرل کیانی کے وقت ہمارے ہاں یہ جو ان کے کانٹریکٹرز وغیرہ ویزے کے بغیر آ جاتے تھے، مجھے معلوم ہے کہ جنرل پاشا اور جنرل کیانی ان کو بہت محنت کرنی پڑی تھی کہ ان سے دوبارہ پاکستان کے وہ علاقے جو ہے نا، وہ ان کی دوبارہ وہ جو ساورن حیثیت ہے اس کو کیسے ریسٹور کروائیں۔ بڑی مشکل صورتحال تھی، آپ اس سے واقف ہوں گے۔ جی جی، وہ کافی دیر تک کرنا پڑا کام، اب بھی وہ کام جاری ہے، کیونکہ ان کو بڑی مشکل سے ان کو جب ایک دفعہ کھول دیا جائے تو پھر ان سب کو اکٹھے کرنا اور اپنے واپس اپنی باؤنڈریز میں لانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اب الحمدللہ کافی حد تک ان چیز پہ قابو پایا گیا، کافی حد تک کیا تقریباً 99.9% قابو پا لیا گیا ہے، اور اب الحمدللہ پاکستان میں دیکھیے، اس لیے اس قسم کے مسائل جو اس وقت تھے پاکستان کو درپیش، اب وہ شکر ہے وہ کم ہے اس وقت۔ آپ کو ایگزیکٹلی ذہن میں ہے کہ یہ کون سے سن کی بات ہے جب بیسز دینے کا فیصلہ کیا تھا جنرل صاحب نے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ 2002 میں یہ فیصلے ہوئے تھے کہیں۔ 2002 میں فیصلہ ہوا۔